السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأرفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين. واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد کی عشرہ محرم الحرام سن 1446 ہجری کی یہ پہلی گفتگو ہے، اور سال گزشتہ کی طرح اس بار بھی پہلی مجلس میں آپ کے سامنے عزاداری کی فضیلت کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کرنے ہیں۔ وہ دن آ گئے کہ جس دن کا انتظار عزادار پورا سال کیا کرتا ہے۔ پھر آ گیا محرم، پھر آ گئے ٹوٹے ہوئے مکانوں میں حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ پھر غریبوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے حسین ٹوٹے ہوئے مکانوں میں آنے والے ہیں۔ یہ محرم کیا آتا ہے، غریبوں کے ٹوٹے ہوئے مکان بادشاہوں کے محلات سے افضل ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرات متوجہ ہیں تو میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے جملہ کہا یہ محرم کیا آتا ہے، غریبوں کے ٹوٹے ہوئے مکان بادشاہوں کے محلات سے افضل ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے کوئی سوال کرے کہ سرکار یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ، ٹوٹے ہوئے مکان کہاں، بادشاہوں کے محلات کہاں؟ دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے مکان کہاں ہیں، بادشاہوں کے محلات کہاں ہیں؟ ٹوٹے ہوئے مکانات میں کبھی چھت ٹپکا کرتی ہے، بادشاہوں کے محلات میں تمام نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ ٹوٹے ہوئے مکان افضل ہے بادشاہوں کے محلات سے، جبکہ ٹوٹے ہوئے مکان میں رہنے والوں کو اگلی مرتبہ کھانے میں کیا میسر آئے گا نہیں معلوم ہوتا، لیکن بادشاہوں کے محلات میں وسیع اور دسترخوان ہوا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے مکانوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بادشاہوں کے محلات میں نعمتیں فراوانی سے ہوا کرتی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے مکان افضل ہے بادشاہوں کے محلات سے؟ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی ٹوٹے ہوئے مکان افضل اس وجہ سے ہیں کہ بادشاہوں کے محلات میں تمام تر نعمتیں تو ہیں،
بادشاہوں کے محلات میں تمام تر آسائشیں تو ہیں، لیکن بادشاہوں کے محلات میں تمام آسائشوں کے باوجود سیدہ قدم نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹے ہوئے مکانوں کا مقدر ہے کہ ادھر سیدہ کے لیے عزادار گھر میں فرش ازا بچھاتا ہے اور ادھر فاطمہ زہرا کے قدم آیا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے مکان افضل اس وجہ سے ہے کیونکہ ان ٹوٹے ہوئے مکانوں میں سیدہ کے قدم آتے ہیں۔ یہ فرش ازا جب بچھایا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں میں نے گزشتہ برس بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، یہ جو فرش ازا ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی، یہ کوئی معمولی فرش نہیں ہے، خدا کی قسم معمولی فرش نہیں ہے۔ یہ اس فرش کی عظمت ہے کہ جب یہ فرش بچھتا ہے تو عرش والے آ کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ یہ فرش ازا کی عظمت ہے، جب یہ فرش بچھتا ہے عرش والے اپنے مقام کو چھوڑ کے زمین پر آ جاتے ہیں۔ پروردگار حکم دیتا ہے، عزاداروں حسین کی عزاداری کر رہے ہو، تمہارا کمال یہ ہے کہ فقط تم عزاداری نہیں کر رہے، میرے فرشتے تمہارے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں۔ پروردگار حکم ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اے ملائکہ اپنے اپنے مقامات کو چھوڑو۔ ملائکہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیے، ذرا مقدمتاً کچھ باتیں پیش کرنی ہے، مجھے بتائیں ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر پروردگار نے کسی ملک کو نماز کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ جب سے خلق ہوا ہے آج تک نماز پڑھ رہا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی نماز پڑھتا رہے گا، ایسا ہی ہے۔ اگر پروردگار عالم نے کسی کو سجدے کے لیے خلق کیا ہے تو جب سے وہ ملک خلق ہوا ہے قیامت تک فقط سجدہ کر رہا ہے۔ اگر پروردگار نے کسی کو رکوع کرنے کے لیے خلق کیا ہے تو جب سے وہ خلق ہوا ہے اس وقت سے رکوع میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی آپ تک یا نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب ملائکہ مسلسل عزاداری کر رہے ہیں، مسلسل عبادت کر رہے ہیں، کبھی نماز کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی سجدے کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی رکوع کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اب پروردگار حکم دیتا ہے ملائکہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ۔ عبادتوں کو چھوڑو، عبادتوں کو روکو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قانون جانتے ہیں آپ؟ قانون کیا ہے؟ اگر میں کسی کام کو چھوڑ کے کسی دوسرے کام کی جانب جا رہا ہوں تو ضروری یہ ہے کہ وہ دوسرا کام افضل ہونا چاہیے۔ نہیں پہنچا سکا جملہ میں اپنا۔ بس اگر میں کسی کام کو کرتے ہوئے اس کام کو چھوڑ رہا ہوں اور دوسرے کام کی جانب جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ دوسرا کام میری نگاہ میں زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ کام افضل نہ ہوتا تو میں کبھی پچھلے کام کو نہ چھوڑتا۔ ملائکہ کو پروردگار کہہ رہے نماز چھوڑو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ، سجدہ چھوڑو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سجدہ چھوڑو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ، عبادت چھوڑو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ۔ اور جب اپنی پروردگار یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جب تم عبادت کر رہے ہو تو فقط میں راضی ہو رہا ہوں، لیکن جب عزاداری کر رہے ہو تو سیدہ بھی راضی ہو رہی ہیں۔ پہنچ رہی ہے بات آپ حضرات تک؟ کوئی اس جملے سے یہ مطلب نہ لے کہ سرکار یہ کہہ دیا گیا کہ نماز کو چھوڑ کے عزاداری کی جائے۔ خدا کی قسم یہ نہیں کہا میں نے۔ کوئی یہ نہ کہے عبادتوں کو چھوڑو، حسین کی مجلس میں آ جاؤ، نہیں۔ مقابلہ ہی نہیں ہے نماز میں اور عزاداری میں۔ مقابلہ اس وقت ہوا کرتا ہے جب دو مد مقابل ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں نماز کو چھوڑو، حسین کی مجلس میں آ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے مقابلے میں عزاداری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نماز افضل یا عزاداری افضل، اس کا مطلب وہ دونوں میں سے کوئی ایک کام کو ترک کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز بھی واجب ہے۔ نہیں جڑ جائیے گا جملہ کہہ رہا ہوں، بس تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز بھی واجب ہے، عزاداری بھی واجب ہے، نماز بھی ضروری ہے، عزاداری بھی ضروری ہے، لیکن نماز کے وجوب میں اور عزاداری کے وجوب میں فرق یہ ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ واجب ہے۔ بھائی جو وقت کے آنے کے بعد واجب ہے وہ نماز کی عبادت ہے، جو پورا دن واجب ہے وہ عزاداری کی عبادت ہے۔ یہ فرش کی عظمت ہے کہ جہاں یہ فرش بچتا ہے پروردگار حکم دیتا ہے ملائکہ کو، ملائکہ عبادتوں کو چھوڑو، حسین کی مجلس میں چلے جاؤ۔ ملائکہ اس مجلس میں آتے ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اس مجلس میں ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
ملائکہ موجود ہیں، ذکر حسین میں ملائکہ بھی شامل ہیں۔ اور اب روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ جب یہ مجلس تمام ہو جاتی ہے، عزادار اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، توجہ میری جانب رکھیے گا، عزادار اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو اب یہ ملائکہ جب دوبارہ جنت میں جاتے ہیں تو وہ ملک جو یہاں نہیں آ پاتے وہ ان ملائکہ سے سوال کرتے ہیں، بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم تمہارے پاس سے ایسی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں جو خوشبو ہم نے جنت میں بھی نہیں سونگھی ہے۔ جملہ نہیں پہنچا سکا اب تک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہو کہ ایسی خوشبو تمہارے بدن سے آ رہی ہے، یہ خوشبو ہم نے جنت میں بھی نہیں سونگھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے بتائیں جنت کون سی جگہ ہے؟ جنت اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں تمام تر نعمتیں موجود ہیں۔ جنت اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں تمام تر آسائشیں موجود ہیں۔ جنت اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں تمام تر خوشبوئیں اور عطرات موجود ہیں۔ دنیا کی خوشبوئیں بیکار ہیں جنت کی خوشبو کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب جنت میں سب سے بہترین باکمال خوشبو موجود ہے۔ لیکن یہ ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تم سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو خوشبو جنت میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ملائکہ بتا رہے ہیں نا کہ بھائی جو عزادار یہاں آتا ہے تو ایسی خوشبو پاتا ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ جو خوشبو حسین کی مجلس میں ملتی ہے وہ خوشبو پھر کہیں اور نہیں ملا کرتی ہے۔ اب یہ ملائکہ جو نہیں آ پاتے یہ کہتے ہیں پروردگار اجازت ہے کہ ہم بھی حسین کی مجلس میں چلے جائیں؟ پروردگار کہتا ہے مجلس تو تمام ہو گئی، عزادار تو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے وہ جو نہیں آ پاتے وہ اب آتے ہیں۔ اور اب جب مجلس مکمل ہو گئی ہے، عزادار گھروں کو لوٹ گئے ہیں، اب یہ ملائکہ آتے ہیں اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اپنے پروں کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پروں کو مس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہی خوشبو ہمیں بھی میسر ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ آپ ملائکہ سے پوچھیے، اے ملائکہ اس مقام پہ اپنے پروں کو کیوں مس کر رہے ہیں؟ جب نہیں ملائکہ جواب دے کہ بھئی ہم تبرک کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو حسین کی مجلس کا تبرک ہے وہ تبرک ہمیں بھی مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنی باکمال مجلسیں ہوا کرتی ہیں کہ یہاں تبرک فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، ملائکہ کے لیے بھی تبرک ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد کی ذات کو۔ عزاداری حسین کوئی معمولی شے نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ چونکہ آج ابتدائی مجلس ہے، عزاداری کے عنوان سے مجھے مطالب پیش کر رہے ہیں، تو میں جملہ کہوں، کوئی ذہن میں لمحے بھر کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ ہم ہیں تو یہ عزاداری ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ عزاداری اس وقت بھی تھی جب ہم نہیں تھے، جب ہم نہیں ہوں گے جب بھی یہ عزاداری ہوگی۔ جملہ بڑھ کے کہوں، ہماری کیا اوقات جب کچھ نہیں تھا جب بھی حسین کی عزاداری ہو رہی تھی۔ ہمیشہ عزاداری جاری ہے اور ہم نے اس عزاداری کو نہیں بچایا ہوا، اس عزاداری نے تشیع کو بچایا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں آپ تشیع کی پہچان کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھئے شیعہ کون ہوا کرتا ہے؟ کمال ہے ہماری پہچان کے بارے میں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کو ذرا منفرد انداز میں سوچئے۔ آپ پوچھئے بھائی شیعہ کون ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا روزے رکھا کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حج پہ جایا کرتے ہیں، بلکہ سب یہ کہے گا حسین حسین کیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ حسین حسین کیا کرتے ہیں، شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ حسین کی محبت میں چراغاں کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب محرم آ گیا، آپ کو جہاں سڑک پہ چراغاں نظر آئے گا پوچھئے بھئی یہ چراغاں کس نے کیا ہے؟ جل کے کہیں گے بھئی شیعوں نے کیا ہے، حسین کی محبت میں چراغاں شیعوں نے کیا ہے۔ جہاں کہیں سبیلیں نظر آئیں گی پوچھئے سبیلیں کس نے لگائی ہے؟ اب یہ جل جل کے کہنا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ حسین کی محبت میں شیعوں نے سبیلیں لگائی ہیں۔ جملہ پہنچنا تو مجھے بتائیے گا، آخری فرد تک توجہ۔ آپ دیکھیے محرم آ گیا، نیازیں تقسیم ہوں گی، لنگر تقسیم ہوں گے، کسی سے پوچھئے بھئی یہ نیاز کون تقسیم کر رہا ہے؟ یہی تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ حسین کی محبت میں شیعہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو حسین کی محبت میں چراغاں کرے وہ شیعہ ہے۔
نہیں جملہ پہنچے مجھے بتانا بھائی جو حسین کی محبت میں چراغا کرے وہ شیعہ ہے، جو اہل بیت کی محبت میں سبیل لگائے وہ شیعہ ہے، جو اہل بیت کی محبت میں نظر تقسیم کرے وہ شیعہ ہے، جو اہل بیت کی محبت میں فرش بچھائے وہ شیعہ ہے، جو اہل بیت کی محبت میں شامیانے لگائے وہ شیعہ ہے۔ تو اب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ سب سے پہلا شیعہ کون تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نگاہ حدیث کے ساتھ تک پہنچی کہ خود پروردگار کہہ رہا ہے یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری۔ اے ملائکہ سنو، نہ میں نے یہ دریاؤں کی سبیلیں لگائی ہیں، نہ میں نے اناجوں کی نیاز تقسیم کی ہے، نہ میں نے سورج اور چاند کا چراغا کیا ہے، نہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، نہ میں نے زمین کی فرش بچھائی ہے۔ ہاں اگر میں نے یہ سب کیا ہے اہل بیت کی محبت میں کیا ہے، حسین کی محبت میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمارا خالق بھی شیعہ ہے۔ شیعوں کی پہچان ہے تو پھر یاد رکھے کہ فقط ہم شیعہ نہیں ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی شیعہ ہے۔ سب سے پہلے چراغا اس نے کیا ہے۔ عزادار کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے گا، اور نہ فقط اپنے برابر والے کے مقام کو پہچانیے گا۔ یہ عزادار وہ ہیں جو کسی لالچ کے بغیر عزاداری کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ کوئی لالچ ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں، کوئی لالچ نہیں ہے نا؟ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عزاداری کے لیے وہ بھی مال لٹاتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی عید منائے غدیر کے منکر، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بھائی، کوئی بھی عید منائے غدیر کے منکر، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں۔ اور مشاہدہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی ارے جو بھوکے رہتے ہیں وہ بھی لٹانے لگتے ہیں۔ مشاہدے کی بات ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی محرم میں لٹاتا ہے۔ یہ عزادار کسی لالچ کے بغیر عزاداری کر رہے ہیں۔ ہمیں جنت میں جانے کا لالچ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں عزاداری کرنے کی وجہ سے؟ کوئی نہیں نا۔ جنت کی لالچ کسی کو نہیں۔ جملہ کہوں، جنت کی لالچ تو وہ کرے جس کے پاس جنت نہ ہو۔ ہمارے پاس عزا خانوں کی صورت میں دنیا میں جنت موجود ہے، ہمیں جنت کی لالچ کیا ہوگی؟ اگر کوئی واقعتاً یہ سوچ کے عزاداری کر رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا عزاداری کرنے کی وجہ سے، تو یاد رکھے عزاداری حسین کی سب سے کم قیمت ہے جنت۔ اور کوئی بھی اچھا تاجر کم قیمت پہ اپنے مال کو تقسیم نہیں کیا کرتا ہے، مال فروخت نہیں کرتا کم قیمت کے اوپر۔ قیمت نہیں ہے جنت۔ کوئی یہ کہہ دے سرکار یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے بات کہہ دی، قرآن سے دلیل پیش کیجیے، تو آئیے میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں پروردگار عالم نے 3-4 مقامات پہ تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے اس وقت نہیں ہے کہ میں پیش کروں، بس اتنا سن لیجیے۔ صندوق تھا جس میں میراث انبیاء تھی، انبیاء کی وراثت موجود تھی، انبیاء کا ذکر موجود تھا، اس کو تابوت سکینہ کہا گیا۔ پروردگار نے موسیٰ سے کہا موسیٰ مصر کو چھوڑ دیجیے۔ کہ پروردگار کس راستے سے باہر جاؤں؟ کہ موسیٰ فلاں فلاں راستے سے باہر جائیے گا۔ اچھا پروردگار تیرا حکم، میں مصر کو چھوڑتا ہوں۔ اے موسیٰ اکیلے نہ جائیے گا، تابوت سکینہ ساتھ لے جائیے گا۔ اچھا پروردگار مجھے تو معلوم نہیں یہ تابوت سکینہ کہاں ہے، توجہ ہے نا حضرات کی۔ پروردگار مجھے تو نہیں معلوم یہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ پروردگار کی آواز ہے اے موسیٰ فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک ضعیفہ رہتی ہے، اس ضعیفہ کو معلوم ہے تابوت سکینہ کہاں ہے، وہ تمہیں بتائیں گی۔ موسیٰ آئے ضعیفہ کے پاس، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مصر چھوڑ دوں لیکن تابوت سکینہ ساتھ لے کے جاؤں، تو آپ کو معلوم ہے بتائیے تابوت سکینہ کہاں پہ ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا میں بتا تو دوں لیکن مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ قیمت کی بات ہو رہی نا، سنیے گا قیمت۔ کہا میں بتا تو دوں، مجھے قیمت کیا دو گے تابوت سکینہ کا پتہ بتانے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت لے لینا، میں ضامن جنت بن جاؤں گا تمہارے لیے۔ ضعیفہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ضعیفہ ہوں، بے وقوف نہیں ہوں۔ ارے اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ذکر انبیاء کی قیمت جنت نہیں ہوا کرتی ہے۔
نہیں پہنچا سکا جملہ بھائی، ضعیفہ تھی نا، لیکن معرفت رکھنے والی ضعیفہ تھی. کہنے لگے بھائی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ذکر انبیاء کی قیمت جنت نہیں ہوا کرتی، تو بھائی اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے، جب ذکر انبیاء کی قیمت جنت نہیں ہے تو ذکر حسین کی قیمت جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ذکر حسین کی قیمت جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ موسیٰ نے کہا اچھا پھر کیا قیمت چاہتی ہو؟ قیمت بتا رہی ہیں ضعیفہ موسیٰ علیہ السلام کو. بھائی کیا قیمت چاہتی ہو؟ کہا موسیٰ میں تمہیں تابوت سکینہ کا پتہ تو بتا دوں، لیکن بدلے میں تمہارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں. اس کا مطلب قیمت کیا بتائی ضعیفہ نے؟ ذکر انبیاء کی قیمت یہ ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں رہا جائے، نبی کے ساتھ اٹھا جائے، نبی کے ساتھ بیٹھا جائے. بھائی اب بھی کوئی یہ کہے گا کہ ہم جنت کی لالچ میں عزاداری کرتے ہیں، ہم قیمت کی وجہ سے جنت میں، ہم قیمت کی وجہ سے عزاداری کیا کرتے. توجہ، ہم جنت کی وجہ سے نہیں، قیمت کی وجہ سے عزاداری کیا کرتے ہیں. ذکر انبیاء کی قیمت یہ ہے کہ نبی کے ساتھ رہا جائے، ذکر حسین کی قیمت یہ ہے کہ حسین کے ساتھ رہا جائے. اب ذرا اپنے مقام کو پہچانیے گا، جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں فقط انتہا نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں حسین بھی آ رہے ہیں، یہاں علی بھی آ رہے ہیں. یہاں علی بھی آپ کے ساتھ ہے، حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جگہ محترم ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ محترم ہو گئی نا جگہ. اس کا مطلب فرش ادا کا احترام واجب ہو گیا. بات پہنچے نا تو مجھے بتائیے گا. دیکھیں دستور یہ ہے، احترام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر احترام ہوگا تو یا تو اصل کی وجہ سے ہوگا یا نسبت کی وجہ سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے احترام نہیں ہوا کرتا. بے احترامی کا بھی یہی قاعدہ ہے، بے احترامی اگر ہوگی یا تو اصل کی وجہ سے یا نسبت کی وجہ سے. اللہ کا احترام ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ اصل ہے. کعبے کا احترام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کعبہ اللہ سے منسوب ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ اللہ کا احترام اصل کی وجہ سے، کعبے کا احترام نسبت اللہ کی وجہ سے، رسول کا احترام اصل کی وجہ سے، مدینے کا احترام نسبت رسول کی وجہ سے، علی کا احترام علی کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے. لیکن نجف کا احترام منصوب علی کی وجہ سے، نسبت علی کی وجہ سے. کربلا کا احترام نسبت حسین کی وجہ سے، مشہد کا احترام نسبت امام رضا کی وجہ سے، کاظمین کا احترام نسبت امام کاظم کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت میں کمال یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں جاتے رہتے ہیں وہ مقام بھی افضل ہو جایا کرتا ہے، وہ مقام بھی باعث احترام ہو جایا کرتا ہے. یہ مکے میں آ جائے تو مکہ مکرمہ ہو جاتا ہے، یہ مدینے میں آ جائے مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، یہ کربلا چلے جائیں کربلا محلہ ہو جاتی ہے، یہ مشہد میں آ جائے مشہد مقدس ہو جایا کرتا ہے، نجف میں آ جائے نجف اشرف ہو جایا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اہل بیت ایک ایک مقام پہ چلے جائیں تو وہ افضل ہو جاتی ہے. ارے فرش ادا کا احترام یہ ہے کہ یہاں فقط ایک نہیں 14 کے 14 آ جایا کرتے ہیں. ایک نہیں 14 کے 14 آ جایا کرتے ہیں. احترام ہے نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے چیزیں محترم ہونے لگی. ایسا ہی ہے، نسبت نہیں تھی احترام نہیں تھا، نسبت آ گئی احترام ہو گیا. میں نے کہا بے احترامی کا بھی یہی قاعدہ ہے. بے احترامی، کسی کو آپ پتھر مارے یہ بے احترامی ہے یا نہیں؟ ہے نا. حج پہ جاتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ اب یہ بھی الگ بات ہے کہ شیطان ایک ہے لیکن وہاں 3 شیطان کو پتھر مارے جا رہے ہیں. اب جو عادت سے بات سننا چاہ رہے ہیں یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی شیطان تو ایک ہے لیکن وہاں 3 شیطان ہیں، تینوں شیطان کو پتھر مارا جا رہا ہے. آپ پوچھئے شیطان کیا اتنا بے وقوف ہے؟ ہر سال حج کے موسم میں وعدہ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی حاجی آئیں گے اور مجھے پتھر ماریں گے. تو کہا جائے گا کہ نہیں شیطان تو نہیں ہوتا. تو بھئی جب شیطان نہیں ہوتا تو پتھر کس کو مار رہے ہیں؟
تو پتھر شیطان سے منسوب اس پتھر کو مارا جا رہا ہے. اس کا مطلب بے احترامی بھی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے, احترام بھی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے. بھائی یہی تو ہم 1400 برس سے کرتے آ رہے ہیں. 2 مہینہ 8 دن حسین کی عزاداری نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں, احترام نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور 9 ربیع الاول جو پتلا جلاتے ہیں وہ بے احترامی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. پہنچ رہی ہے بات. یہ جو ہم پتلا جلا رہے ہیں عمر سعد کی نسبت ہے نا, اصل نام تو ممبر سے لینے کا حق نہیں ہے. تو نسبت فرش اعلیٰ کو ایک معصوم کی نہیں 14 معصومین کی نسبت حاصل ہے. ایک نہیں 14 کے 14 یہاں پر ہے. ایسا ہی ہے 14 کے 14. جب یہ فرش بچتا ہے فقط رسول خدا نہیں آتے, علی بھی یاد آتے ہیں. فقط علی نہیں آتے, حسین بھی یاد آتے ہیں, حسن بھی یاد آتے ہیں, سیدہ بھی یاد آتی ہیں. اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی دنیاوی با کمال کے پاس ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو کئی دنوں تک اپنے شانے نیچے نہیں کرتا. ایسا ہی ہے, ایک مرتبہ کسی کے پاس بیٹھے, کسی وزیر کے پاس, کسی کبیر کے پاس, کسی امیر کے پاس, آپ دیکھیں گے بولنے کا انداز تبدیل ہو گیا, چلنے کا انداز تبدیل ہو گیا. پوچھئے بھائی کیوں آپ کا انداز بدل گیا؟ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ ذرا اپنے مقام کو پہچانیے نا کہ آپ کے برابر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا کے بھی امیر ہیں, آخرت کے بھی امیر ہیں. دنیا کے بھی بڑے ہیں, آخرت کے بھی بڑے ہیں. ان کی وجہ سے احترام واجب ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی طرف. تو یہ عزادار عزاداری کر رہے ہیں بغیر لالچ کے. کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے گفتگو آغاز کروں گا. بغیر لالچ کی عزاداری ہو رہی ہے, کوئی لالچ نہیں ہے عزاداروں کو. اگر کوئی یہ کہے عزادار لالچ کی وجہ سے عزاداری کر رہے ہیں تو پوچھئے کس چیز کی لالچ ہے؟ جنت کی لالچ. جنت کی لالچ تو وہ کرے, میں نے جملہ کہا تھا, جس کے پاس جنت نہ ہو. جملہ بڑھ کے کہوں, جس کے ہاتھ سے جنت چھن جائے اسے جنت کا لالچ ہونا چاہیے. آپ کی خاموشی بتا رہی جملہ آپ تک نہیں پہنچا. علامہ عبید اللہ امرتسری اپنی کتاب ارجح المطالب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ, توجہ رکھیے گا, آخری جملہ زحمت تمام ہے. ایک مرتبہ ایک رسول کا چاہنے والا, رسول کا جانثار, رسول پہ جان قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والا آیا رسول کے پاس. یا رسول اللہ, دل ہے کہ آپ سے جنت کی زبانی, آپ کی زبانی جنت کی تعریف سنوں. رسول نے جنت کی تعریف کی. کہا یا رسول اللہ ضمانت دیں گے میرے لیے؟ کہہ دیجیے آپ کہ میں جنت میں چلا جاؤں. رسول نے کہا جاؤ, ہم نے کہہ دیا تم جنت میں جاؤ گے. کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے نہیں, لکھ کے دے دیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور رسول میں کچھ ایسے تھے جنہیں رسول کی زبان پہ بھی بھروسہ نہیں تھا. ایسا ہی ہے, یا رسول اللہ لکھ کے دیجیے. رسول نے کہا جاؤ کاغذ قلم لے آؤ. کیا منگایا؟ دوڑ کے گیا, کاغذ قلم لے آیا. بھئی یہیں سے ہمیں امت کا معیار پتہ چل گیا, صحابیت کا معیار پتہ چل گیا. بھئی کیسے مانے انہیں؟ جب اپنا کام ہو تو فوراً کاغذ قلم آ جاتا ہے, لیکن جب رسول بلوائے تو کاغذ قلم آج تک نہیں آیا ہے. لاؤ کاغذ قلم لے آؤ. دوڑا دوڑا گیا, لے آیا کاغذ قلم. یا رسول اللہ لکھ دیجئے میرے لیے جنت. رسول نے پروانہ جنت لکھ دیا. لاؤ ہم دعویٰ کر رہے ہیں, ہم ضمانت دینے تم جنت میں جاؤ گے. وہ سند لے کے گھر آ گیا. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, دل میں دوبارہ اشتیاق پیدا ہوا. بھائی رسول کے پاس دوبارہ جائیں اور اب دوبارہ جنت کو سن لیں, دوبارہ وہ جنت کی نعمتیں سنیں, کیا نعمتیں جنت میں. اور ایک مرتبہ دوبارہ رسول کہہ دے کہ ہاں تم جنت میں جاؤ گے, ہم نے اب تک اس سند پہ قائم و باقی ہے, اطمینان ہو جائے گا. آئے رسول کی خدمت میں, دیکھا رسول مسجد میں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن رسول کی نماز کا عالم یہ ہے کہ حسین رسول کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رسول نماز پڑھ رہے ہیں, حسین رسول کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رسول رکوع میں جا رہے ہیں, حسین رسول کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کبھی حسین رسول کے قدموں سے نکل رہے ہیں, کبھی حسین رسول کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں. رسول نے نماز مکمل کی. توجہ, اس جملے کے لیے میں نے اتنی زحمت دی. رسول نے نماز مکمل کی. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی نماز کا کیا کہنا؟
آپ کے قیام کا کیا کہنا، آپ کے سجدے کا کیا کہنا، آپ کے رکوع کا کیا کہنا، لیکن اس بچے نے آپ کی نماز خراب کر دی ہے۔ رسول نے کہا بھائی کیا کہا تو نے؟ کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا آپ نماز بڑی عالی شان پڑھ رہے تھے لیکن اس نے آپ کی نماز خراب کر دی۔ رسول نے کہا بھائی پروانہ جنت لایا ہے اپنے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس وہ پروانہ جنت ہے۔ رسول نے کہا ذرا مجھے پروانہ تو دینا۔ پروانے کے ٹکڑے کرنا شروع کیے اور رسول نے کہا بھائی حسین کے بکس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ارے جس کے دل میں میرے حسین کی محبت نہیں، جنت تو کیا لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ دل میں بغض حسین اور جنت میں جانا چاہ رہا ہے۔ لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت چھوڑ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ نسبت کی وجہ سے احترام ہے اور آج علم کشائی کی مجلس ہے، علم کا احترام نسبت کی وجہ سے ایسا ہی ہے۔ کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں علم کے اوپر، ایک اعتراض پیش کروں۔ کسی نے کہا علم ٹھیک ہے، اگر آپ علم لگانا چاہ رہے ہیں تو حق تو یہ ہے کہ کربلا میں روضہ عباس سے وہ علم لے آئیے اور پھر یہاں لگائیے۔ جو پھریرا علم کا لگا رہے ہیں حق تو یہ ہے کربلا سے پھریرا آ جائے۔ بھائی علم عباس کا ہے، لگائیے علم، منع نہیں کر رہے، لیکن حق یہ ہے پنجہ کربلا سے آنا چاہیے، پھریرا کربلا سے آنا چاہیے، لکڑی کربلا سے آنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہیں سے آپ نے پنجہ لیا ہے، یہیں سے آپ نے پھریرا لیا ہے، یہیں کی لکڑی منگوائی ہے، یہیں پہ علم تیار کر لیا، اسی کا احترام کر رہے ہیں۔ تو بھائی علم کا احترام کیجئے لیکن یہ چیزیں کربلا سے منگوائیے۔ مسکرا کے ہم نے کہا کہ سرکار یہی قاعدہ ہے تو آئیے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارا پتھر کربلا سے نہیں جنت سے آنا چاہیے۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہو نا تو ہونا تو یہ چاہیے مٹی جنت سے آئے، پتھر جنت سے آئے، پانی کوثر کا ہو، تب جا کے اللہ کا گھر بنے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مکہ سے مٹی اٹھا لی، مکہ سے پتھر جمع کر لیے، یہیں سے پانی لے لیا، یہیں پہ اللہ کا گھر بنا لیا، اسی کو سجدہ کرنے لگے ہو۔ عجب نے ابراہیم جواب دے بھائی یہ نہ دیکھو کہ پتھر کہاں کا ہے، یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ مٹی کہاں کی ہے، یہ کیوں دیکھ رہے ہو پانی کہاں کا ہے؟ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ گھر کس کا ہے۔ ارے بھائی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو جب یہ اللہ کا گھر ہو گیا تو اب احترام واجب ہو گیا۔ یہی تو ہم بھی سمجھاتے آ رہے ہیں۔ ارے یہ کیوں دیکھ رہے ہو پنجہ کہاں کا ہے، یہ کیوں دیکھ رہے ہو پھریرا کہاں کا ہے، لکڑی کہاں کی ہے؟ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ علم کس کا ہے۔ ارے بھائی کس کا علم ہے؟ عباس کا علم ہے، کسی بے وفا کا نہیں، یہ با وفا کا علم ہے۔ کسی بے وفا کا نہیں، یہ با وفا کا علم ہے۔ علم بلند ہو کے بتاتا ہے کہ فدائے حسین قریب ہے، علم ہوا میں لہرا کے بتاتا ہے ایک بیوی جنت سے چلی ہے۔ یہ علم جب تک بلند رہا ایک بیوی کی آس باقی رہی۔ یہ علم جب تک بلند رہا ایک بچی کی ڈھارس باقی رہی۔ اگلا جملہ کہوں، یہ علم جب تک بلند رہا ایک ایمان کی قمر سلامت رہی۔ عاشور کے دن یہ علم کیا چکا ہے؟ ایک بچی کی آس جڑ گئی ہے۔ یہ علم کیا چکا ہے؟ ایک بیوی کی امید ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ علم چکا، ایک امام کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔
आ गया मुहर्रम उल-हराम। सारा साल इंतजार कर रहे थे ना, ये 10 दिन कब आएंगे, इन 10 दिनों का इस्तकबाल कीजिएगा। दस्तूर है कि पहली मजलिस में हुसैन की रवानगी पढ़ी जाती है। 28 रजब 60 हिजरी का मदीना है, और हुसैन ने अब्बास के शाने पे हाथ रख के कहा, भैया अब मदीना रहने के लायक नहीं है। अब्बास जरा फहरिस्त तैयार करो कि हमारे साथ कौन कौन जाने वाला है। अब्बास ने लिखना शुरू किया, हुसैन नाम लेते गए, ज़ैनब कुबरा हमारे साथ चलेंगे। अब्बास का दिल तड़पने लगा, अब्बास का नाम लिखा। हुसैन ने कहा, अब्बास लिखो उम्मे कुलसूम हमारे साथ चलेंगे। अब्बास लिखो तुम हमारे साथ चलोगे। फहरिस्त बढ़ती गई, नाम आते गए, अब्बास लिखते गए, फहरिस्त बढ़ती गई। हाँ अजीज़ों, सबके नाम आ गए। हुसैन ने कहा, अब्बास ज़रा चंद दिनों के अली असगर का भी नाम लिखो, अली असगर भी हमारे साथ चलेंगे। अब्बास ने फहरिस्त के आखिर में अली असगर का नाम लिखा। अब्बास इंतजार कर रहे हैं मेरा मौला एक और नाम लेगा, लेकिन हुसैन ने अब नाम नहीं लिया। फहरिस्त मुकम्मल हो गई, अब्बास तड़प गए। अब्बास जब फहरिस्त जनाब ज़ैनब को दिखाई है, ऐलान हुआ एक बच्ची है जिसका नाम सुगरा बताया जाता है। ये बच्ची तड़प गई, कहा बाबा मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो? हाँ बाबा मैं बीमार हूँ। अरे बाबा मुझसे कसम ले लो, मैं पूरे रास्ते बीमारी का शिकवा नहीं करूँ। अजरकुम अल्लाह, परवरदिगार इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। हाँ अजीज़ों, पहली मजलिस है, आमादा हो जाइए अज़ा के लिए, आमादा हो जाइए गिरिया के लिए। हाँ एक बीबी जो रूमाल लाई है, वो बीबी यहाँ से खाली हाथ न चली जाए। हाँ ये बीबी रूमाल ले जाती है, आंसुओं को जमा करती है और कहती जाती है, अरे ये आंसू मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम, मेरे अब्बास के बाजू के जख्मों का मरहम है। अजरकुम अल्लाह। अजीजों, जनाब सुगरा कहने लगी, बाबा मुझे भी अपने हमरा ले जाइए। अरे बाबा मैं बीमार हूँ, लेकिन पूरे रास्ते बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, अजब नहीं। सुगरा ने कहा, अगर तुम्हारे पास महमिल नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में जगह दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। हुसैन सुनने के लिए आमादा नहीं है, जनाब ज़ैनब आई है, और ऐसा रिश्ता है हुसैन और ज़ैनब का कि हुसैन ज़ैनब की बात को टाल नहीं सकते हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा आई, हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब देखो, जिसकी सिफारिश करना हो करना, लेकिन सुगरा की सिफारिश ना करना। अरे मैं सुगरा को ले जा नहीं सकता। अजब नहीं। ज़ैनब ने पूछा, भैया अरे जब सब साथ जा रहे हैं तो सुगरा को साथ ले जाने में क्या मसला है? आज सुनना जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अरे ज़ैनब ने कहा होगा, भैया सुगरा को भी हम अपने साथ ले चलते हैं। अजब नहीं। हुसैन ने कहा, है ज़ैनब, अरे परवरदिगार ने मुझे जितनी बेटियां अता की है, जितनी औलाद अता की है, या तो मेरे बाबा की छवि है, या मेरे नाना की छवि है, या मेरे दादा की छवि है, लेकिन सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा की छवि है। अरे मैं सुगरा को नहीं ले जा सकता। हुसैन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, छवि फातिमा ज़हरा कूफा और शाम के बाजारों में नंगे सर फिराई जाए, हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुमला सुना आपने, गिरिया किया। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, ए मौला हुसैन, ये आपकी गैरत है। अरे गैरत अलवी को सलाम कीजिए। अरे शबी फातिमा ज़हरा नहीं, खुद फातिमा ज़हरा 11 हिजरी कभी तमाचे खा रही है, कभी ताज़ियाने। अजरकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, फहरिस्त मुकम्मल हुई। मक्तल कहता है, हुसैन चले हैं। कहाँ गए हैं? कब्र रसूल पे आए हैं।
قبر رسول پہ آنے کے بعد حسین نے اپنے دونوں ہاتھ قبر رسول پہ رکھے ہیں اور کہتے جاتے ہیں پروردگار یہ تیرے رسول کی قبر ہے اور میں تیرے اس رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اب ایک جملہ رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی, یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ جاؤں. حسین نے گریہ کیا اور اب مقتل کہتا ہے اتنا گریہ کیا حسین کو کشا گیا. آپ نے رسول خدا کو دیکھا, رسول کہہ رہے ہیں میرے لال ارے میرے پاس آ جا, اب زیادہ وقت نہیں ہے تو میرے پاس موجود ہو. حسین کی آنکھ کھلی ہے, بیدار ہوئے, ایک جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون, قبر رسول سے رخصت ہوئے. چلتے چلتے حسین بقی میں اپنے بھائی کی قبر پہ پہنچے. علامہ طالب جوہری مرحوم اللہ مکمو پڑھا کرتے تھے کہ حسین جب قبر رسول پہ جا رہے تھے تو قدم جمع جمع کے چل رہے تھے. حسین جب اپنے بھائی کی قبر پہ آئے ہیں تو ایسے جیسے باوقار کسی جگہ پہ جایا کرتا ہے, لیکن جب حسین اپنے بھائی کی قبر سے جدا ہو کے اپنی ماں کی تربت کی جانب گئے ہیں, حسین ویسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے. دوڑتے دوڑتے قبر سیدہ پہ پہنچے, اے اماں ارے تیرا لال جا رہا ہے. عجب نہیں سیدہ کی آواز آئی ہو, حسین تو اکیلا نہیں جا رہا, ارے تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. ارے میرے لال جب تو گھوڑے سے گرے گا تیری ماں تجھے سہارا دے گی, جب تجھ پہ خنجر چلے گا تیری ماں اپنے ہاتھوں کو بڑھائے گی. ارے فقط تیرے گلے پہ نہیں میرے ہاتھوں پہ خنجر کے نشان. اجرکم علی اللہ. آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہوئی, لیکن عزیزوں دو جملے پڑھنے دیجئے گا, دو جملے سنیے گا. جانتے ہیں عزیزوں حسین آئے ہیں اور اب آنے کے بعد حسین نے کہا عباس ذرا محملوں کو تیار کرو, بیویاں سوار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. مدینے میں ایک صحابی رسول رہا کرتے تھے, ان کے بارے میں روایت ہے کانا لا یسمع صوت رعد, اس قدر بلند آواز سنا کرتے تھے کہ بجلیوں کے کڑکنے کی آواز انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی. مقتل کہتا ہے 28 رجب دوپہر میں سوتے سوتے بیدار ہو گئے اور کہتے ہیں میں تو وہ ہوں کہ مجھے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز سنائی نہیں دیتی, ارے آج مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ بیویاں گریہ کر رہی ہیں. جان مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عزیز و ماتم کرنا, عباس پہرا دے رہے ہیں, یہ زینب کی سواری ہے, یہ ام کلثوم کی سواری ہے, یہ رباب کی سواری ہے. عزیز و منظر کیا رہا ہوگا, یہی تو منظر رہا ہوگا نا کہ حسین نے کہا ہوگا علی اکبر ذرا ماں کا ہاتھ تھامو, ماں کو سوار کراؤ. اتنے میں منادی نے ندا دی ارے حسن کی بیوہ ام فروا آ رہی ہے. حسین نے کہا ہے قاسم بیٹا اپنی ماں کو سوار کراؤ. اتنے میں آواز آئی ارے علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. حسین مسند پہ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں عباس آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو, پھوپھی کو سوار کراؤ, اے قاسم بڑھو پھوپھی کو سوار کراؤ. اتنے میں منادی نے ندا دی علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ اب سوار ہونا چاہتی ہے. اب عالم یہ ہے عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے, آل محمد بڑھے. ارے حد یہ ہے حسین نے مسلک کو چھوڑا, حسین آگے بڑھے. اے زینب ارے میں سوار کراؤں گا. زینب رک گئی, بھیا آج مجھے کوئی نہ سوار کرائے, ارے میں اسی سے سوار ہوگی جو 11 محرم الحرام مجھے کربلا میں سوار کرائے گا. حسین نے کہا علی اکبر پیچھے ہٹ جاؤ, اے قاسم پیچھے ہٹ جاؤ, عباس آپ بھی چلے جائے. ارے میرا سجاد کہاں ہے, اے سجاد آ جاؤ اپنے مبی کو.